بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 248 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے، عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نواز دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور وحریرا اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ متکئین تکیے لگائے ہوں گے، فیہا علی الارائک آرام دہ اونچی نشستوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے، ولا زمہریرا اور نہ کڑاکے کی سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی یہ جو پہلی آیت ہے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یہ ان ابرار لوگوں کا قول ہے، نیک بندوں کا قول ہے۔ وہ قیامت کے دن کا استحضار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے سخت دن کا اندیشہ ہے، ایسا سخت دن کہ جس دن میں جو ہے وہ بہت سارے چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے سخت دن میں اللہ تعالی ہماری گرفت نہ فرمائے اور ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اس بات سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ لفظ عبوس جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے منہ بگاڑنا اور جو ہے وہ ترش روی سے پیش آنا، یعنی کہ ناراضگی کے ساتھ پیش آنا۔ اور قمطریرا کا معنی بھی جو ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے، لیکن بہت زیادہ منہ بگاڑنا جو ہے وہ اس کو قمطریرا کہتے ہیں، اور عبوس کہتے ہیں کہ ناراضگی کے ساتھ منہ جو بنایا جاتا ہے اس کو عبوس کہتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے اس کے معنی میں فرق کیا ہے۔ عبوس ان کے نزدیک وہ ہے جو ہونٹوں سے منہ بگاڑے، اور قمطریر وہ ہے جو پیشانی سے اور بھووں سے چہرہ بگاڑ کر سامنے آئے، تو اس کو قمطریر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کو عبوس اور قمطریر جو ہے وہ دونوں قسم کی صفات سے اللہ تعالیٰ نے متصف فرمایا ہے، اس لیے کہ عبوس کا ترجمہ سخت اور قمطریر کا معنی جو ہے وہ تلخ ہے، یعنی کہ بہت سارے چہرے سخت اور تلخ ہوں گے یا بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس جو ان کی یہ بات ہے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہم اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، یہ قیامت کے دن کا خوف ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے جو ہے وہ محفوظ فرمائیں گے، بچا لیں گے، یعنی انہیں
اس دن کی سختی سے جو ہے وہ نبردآزما نہیں ہونا پڑے گا، اور اس دن کی سختی سے وہ محفوظ رہیں گے، اور انہیں وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں جو ہے وہ تازگی اور خوشی سے ہمکنار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور وہ دنیا میں چونکہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ قیامت کے دن کی سختی سے بچا لے گا، ان کے چہروں پر حسن ہوگا، تر و تازگی ہوگی، اور دلوں میں ان کی خوشی ہوگی، اشاش بشاش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا، بما صبروا، اور جو انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت وحریرہ اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں جنت ملے گی، اور اس جنت میں پہننے کے لیے انہیں ریشمی لباس ملے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ اونچی اونچی مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس میں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی کڑاکے کی سردی دیکھیں گے، یعنی نہ ہی گرمی ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈک ہوگی۔ وہاں کی فضا جو ہے وہ بڑی پرکیف ہوگی، گرمی اور دھوپ کی تپش بھی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کی سردی اور ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی۔ بما صبروا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پچھلی آیت کے اندر، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور جنتی لباس، ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اور وہ مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے جس میں نہ دھوپ ہوگی اور نہ ہی کڑاکے کی سردی ہوگی۔ تو بما صبروا کے اندر جو ہے وہ یہ عام ہے، اس میں ہر قسم کا صبر شامل ہے، یعنی کہ طاعات پر جمے رہنا، احکامات کی پابندی کرنا، اس میں بھی بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا یہ والا صبر بھی ہے اس میں۔ اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، یعنی گناہوں کی لذت سے اپنے آپ کو بچا لینا، روک کر رکھنا، یہ صبر بھی ہے۔ اور مصائب اور جو پریشانیاں آتی ہیں، ان مصائب اور پریشانیوں پر جو ہے وہ صبر کرنا، وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔ تو لہٰذا جنت کی جو بہار ہے اور موسم کی جو کیفیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں، جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہے، احکامات کی پابندی کی ہے، مکروہات اور اسی طرح مصائب پر صبر کیا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، گناہوں کی لذت سے صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ جنت اور جنتی لباس اور جنت کی وہ بہاریں نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی بہاروں کو، ان کے موسم کو ذکر کرنے کے بعد وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا کے اندر جنت کے جو پھل ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان پھلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ جو ہے وہ آرام دہ باغوں میں اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کے جو باغات ہیں، جن باغات میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے، یعنی تمام پھل ان کی دسترس میں ہوں گے اور ان کے قابو میں دے دیے جائیں گے۔ ان درختوں کے سائے ان کے اوپر ہوں گے، یعنی جو پھلوں والے درخت ہیں، وہ پھلدار درخت ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ان پھلوں کے جھکے ہونے کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے، وہ جو ہے وہ ان کی دسترس میں ہوں گے، ان کے قابو میں ہوں گے، اور جو پھل ان کو ملے ہوں گے ان میں ان کو یہ بھی اختیار ہوگا، چاہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کو توڑ لیں، چاہے لیٹے ہوئے توڑ لیں، چاہے بیٹھے ہوئے توڑ لیں، یعنی جس طرح سے ان کا دل چاہے گا وہ پھل اسی طرح سے وہاں سے، اگر کوئی پھل کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ چونکہ جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے، ان کے قابو میں ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ جس بھی پھل کھانے کی خواہش ان کے دل میں آئے گی، اسی پھل کو وہ توڑ کر تناول کر سکیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیوں کو اور ابرار لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام ملے گا۔ وہ انعام جو انہوں نے صبر کیا، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بطور انعام یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے ہیں، عبوسن جس میں چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تلقح الوجوہ فیہ ای کریہ المنظر لشدتہ، یعنی اس دن کی جو شدت ہوگی، جو سختی ہوگی، اس کی وجہ سے جو کریہ المنظر ہو جائیں گے چہرے، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ قمطریرا شدیدا فی ذالک، یہ اسی جو ہے وہ مصنف فرما رہے ہیں کہ عبوسن کے معنی کی طرح ہی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی شدت ہے۔ عبوس اور قمطریر کا جو فرق ہے معنی کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم اعطاہم نظرۃ حسنا واضاءۃ فی وجوہہم وسرورا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا، ولقاہم اور انہیں تازگی، نظرتاً تازگی اور خوشی عطا فرمائی، یعنی آتاہم، لقاہم کا معنی ہے آتاہم، عطا فرمائی انہیں نظرتاً تازگی، حسن اور چہرے کی رونق، و اضاءۃ فی وجوہہم، یہ نظرتاً سے مراد ہے۔ اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس سے حسن اور چہرے کی رونق مراد ہے، وہ سرورا اور جو ہے وہ خوشی عطا فرمائی، وجزاہم بما صبروا بصبرہم عن المعصیۃ جنتا ادخلوہا وحریرا البسوہ، اور جو ہے وہ صبر کرنے کے بدلے انہیں جنت میں داخلہ اور ریشم کا لباس عطا فرمایا۔ وجزاہم بما صبروا بصبرہم عن المعصیہ، صبر سے مراد یہ ہے کہ معصیت سے باز رہنے پر، معصیت سے صبر کرنے پر انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ جنت عطا فرمائی، ادخلوہا یعنی کہ جنت کا داخلہ عطا فرمایا، وحریرا اور ریشم کا لباس عطا فرمایا، البسوہ جسے انہیں پہنایا جائے گا۔ متکئین حال من مرفوع ادخلوہا المقدری فیہا علی الارائک السرر فی الحجال، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ متکئین جو ہے اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں، جو ادخلوہا مقدر ہے، معذوف ہے، اور اس کی ضمیر مرفوع سے یہ حال بن رہا ہے متکئین۔ فیہا علی الارائک، کہاں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے؟ جنت میں، علی الارائک مسہریوں پر، السرر فی الحجال، یہ اس کی جو ہے وہ آرائک کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مسہریوں پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فی الحجال خیموں کے اندر، لا یرون لا یجدون حال ثانیۃ، لا یرون یہ لا یجدون کے معنی میں ہے، اور یہ جو ہے وہ دوسرا حال ہے، یعنی متکئین اس آیت کے اندر پہلا حال ہے اور لا یرون دوسرا حال ہے۔ فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ وہاں نہ گرمی دیکھیں گے اور نہ ہی جاڑے کی سردی، ای لا حرا ولا بردن، نہ ہی کوئی جو ہے وہ گرمی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ سردی ہوگی۔ وقیل الزمہریر القمر فہی مضیئۃ من غیر شمس ولا قمر، اور زمہریر سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ قمر ہے، بغیر جو ہے وہ شمس و قمر کے، وہ جو ہے وہ نور عرش سے جو ہے وہ روشن ہوگا، فہی مضیئۃ من غیر شمس ولا قمر، بغیر شمس و قمر کے وہ روشن ہوگا، یعنی کہ وہ عرش کے نور سے جو ہے وہ قمر، یعنی کہ جو جس سے مراد جنت ہے، وہ روشن ہوگی۔ ودانیۃ قریبۃ عطف علی محل لا یرون،
یہ دانیتن جو ہے اس میں وہ عاطفہ ہے اور یہ لا یرون کے محل پر عطف ہو رہا ہے، یعنی کہ جو لا یرون ہے اس کا جو محل ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ قریبتن اس کا معنی ہے قریب۔ علیہم ودانیتن علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان درختوں کے جو سائے ہوں گے ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ دانیتن قریبتن کے معنی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سائے ان کے قریب ہوں گے۔ علی محل لا یرون ای غیر رائعین، یعنی یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو دانیتن ہے یہ لا یرون کے محل پر چونکہ عطف ہے تو یہ لا یرون غیر رائعین کے معنی میں ہے۔ علیہم منہم، یہ علیہم جو ہے اس کی جو ضمیر ہے وہ ان جنتیوں کی طرف اور ابرار کی طرف لوٹتی ہے۔ منہم ظلالها، ان میں سے جو ہے وہ درختوں کے جو سایہ ہے، ظلالها اس کا جو شجرها یعنی اس کے درخت جو ہیں وہ ان کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے سایہ جو ہے وہ ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان درختوں کے پھلوں کے گچھے جو ہے وہ لٹکائے گئے ہوں گے۔ اُدْنِيَتْ ثِمَارُهَا فَيَنَالُهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُسْتَجِعُ، یہ اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ جو درختوں کے پھلوں کے گچھے ہیں وہ کیسے لٹکائے گئے ہوں گے، یعنی ان کے جو درختوں کے پھل ہیں وہ قریب کر دیے گئے ہوں گے، ان سے جو ہے وہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے وہ حاصل کر لیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ عبوساً قم تریرہ میں عبوس کے کیا معنی ہے؟ نمبر 2، صبر کے عموم میں کیا کیا شامل ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔